رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير رواه الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل قدر اور میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کی فوائد بیان کی ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے انسان کو کیا مل جاتی ہے۔ اسی طرح آج میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے وقت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں اور کوچوں میں ایک آدمی کو بیچ کر یہ اعلان کرتے تھے کہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ، کہ خبردار ہو جاؤ صدقۃ الفطر واجب ہے، علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان پر، ذکر او انثی، اگر وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی مرد ہے یا عورت ہے، حر او عبد، وہ آزاد ہے یا وہ غلام اور مملوک ہے، صغیر او کبیر، اگر وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو تمام پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یہ صحابی رسول اور یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر ان لوگوں کو بتا دے کہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور پھر فرمایا کس کس پر واجب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب ہے، یعنی صدقۃ الفطر کے لیے ایسا کوئی نصاب نہیں ہے، بس جس آدمی کے ساتھ ایک وقت کا روٹی ہو اور ایک وقت کا بندوبست اس کے ساتھ ہو، اور اس کے علاوہ ان کے سوا ان کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ذکر او انثی، اگر وہ مذکر ہے، مرد ہے، اور اگر یہ عورت ہے، تو ان تمام پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور آگے فرمایا حر او عبد، جیسا نہ ہو کہ کوئی غلام ہو تو غلام پر ہوگا یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر وہ مرد پر بھی واجب ہے اور وہ عورت پر بھی واجب ہے، تمام پر صدقۃ الفطر یہ واجب ہے۔ یہ ایسا چیز ہے جو ہر آزاد پر اور غلام پر بھی واجب ہے۔ اگر آزاد خود دیتے ہیں تو دیا کرے، اگر غلام خود نہیں دیتے تو غلام کے لیے آقا اور ان کے سرپرست اور ان کی جو وہ ماتحت ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح صغیر او کبیر، اگر وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو چھوٹے پر بھی واجب ہے اور بڑے پر بھی واجب ہے، سب پر یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ان کی عید کے دن، عید کے نماز سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی دینا اس انسان کے لیے لازمی ہے۔ اگر آزاد شخص ان کے پاس روپیہ اور بیلنس ہو تو وہ ادا کرے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کی مالک، ان کے سرپرست اور ان کی جو انتظام کرنے والا ہے، ان کی سربراہ ہوتے ہیں، وہ ان کو ادا کرنے کا پابند ہوگا کہ وہ اپنے مملوک اور نوکر اور خادم کا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اس کے علاوہ اگر جو عورت اس کے ساتھ اتنا قیمت ہو کہ وہ صدقۃ الفطر خود ادا کرتے ہیں تو وہ صدقۃ الفطر خود ادا کرے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی بڑا ہو، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، وہ اس کا ادا کرے۔ اسی طرح چھوٹے بچے، جو بچے اور بچے ہیں، جو بھی ہے جو چھوٹے ہیں، اگر ان کے پاس اپنے مال ہو تو اپنے مال سے اس کو ادا کرے، اگر اس کے پاس اپنے مال نہ ہو اور ان کے پاس اتنا بیلنس اور پیسے نہیں ہے
کہ اس کو صدقۃ الفطر ادا کرے تو اس کی سر فہرست ان کے مالک اور ان کی باپ، ان کی بائی، ان کی بڑے جو بھی ہو وہ ان کو ادا کرے تاکہ اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث فرمائی ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على عبد وحر ذکر وانثى وصغیر وکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا اور پھر آگے فرمایا کہ 1 صاع کھجور کی، 1 صاع جو، اور ہر غلام، آزاد، مرد اور چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ جو بھی مستحق ہے زکوٰۃ کی تو وہ مستحق ہے صدقۃ الفطر کی، ان کو صدقۃ الفطر دینا ان کی مستحق ہونے کے لیے ہے۔ لیکن اسی طرح اس کا مالک نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے پچھلی بھی آپ کو بتایا کہ جس کے پاس زکوٰۃ کی مال ہو اور ان پہ 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ اگر ان کے پاس یہ نصاب بھی نہیں ہے، 1 وقت کی روٹی، 2 وقت کی روٹی ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے اور ان کو ادا کرنا ان پر فرض ہے کہ یہ صدقۃ الفطر وہ ادا کرے۔ تو آج کل جو گندم کی قیمت ہے اور گندم سے حساب سے اگر صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، جو بھی شخص جس کیٹیگری میں، جس درجے میں ان کے ساتھ مال ہو، دولت ہو، تو اپنی کیٹیگری اور درجے میں وہ اپنی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مالدار شخص کے اس کے ساتھ مال بہت زیادہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر اپنے انعامات اور احسانات کیا ہے تو وہ گندم سے نہیں دیتے، اس کے لیے جو کے مقدار مقرر ہے، کشمش کا ہے، اسی طرح کھجور کی ہے۔ جو جتنی بھی مقدار میں ایک انسان کو جتنا بھی اللہ رب العالمین نے زیادہ نعمتی دی ہے، زیادہ مال و دولت دی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ چیز میں اپنے صدقات اور خیرات کو ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص جو غریب بھی ہے وہ گندم سے ادا کرتے ہیں، مالدار بھی گندم سے ادا کرتے ہیں، تو اس کی مال میں ان کی مال کا نعمت کا شکریہ انہوں نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ تو جو بھی شخص ہو جو اپنی کیٹیگری اور درجے میں وہ اپنے صدقات، جس کے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے ان کو اپنے مال کے مطابق اس چیز کا صدقہ ادا کرے۔ اسی طرح اگر آج ہم دیکھا جائے اور آپ اس پر غور اور فکر کرتے ہیں تو گندم کا مقدار کم از کم ایک شخص فی صدقۃ الفطر 250 سے زیادہ ہو اور کم نہ ہو، یعنی گندم کا مقدار 250 سے زیادہ ہو اور کم نہ ہو۔ اسی طرح جو کا مقدار کم از کم 460 روپے جو مختلف علماء کرام نے وہ مقرر کی ہے۔ اسی طرح کشمش کا ہے وہ 2630 روپے وہ فی نفر وہ ادا کرے، اور اس طرح کھجور ہے کھجور 1470 فی کس کے حساب کے ساتھ، فی نفر کے حساب کے ساتھ، فی صدقۃ الفطر، اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں فی فرد کے حساب کے ساتھ وہ اگر گندم کے ادا کرے تو 250 روپیہ، اس سے زیادہ دیتے ہیں لیکن کم نہیں اس کی مقدار ہے یہ، اور جو ہے اس کی 460 روپیہ، اور کشمش کے ہے جو 2630 روپیہ، اور کھجور کی ہے 1470 روپیہ۔ تو ان کی وہ شخص اپنے کیٹیگری کی مقدار کے ساتھ وہ فی فرد کا وہ یہ سرسیہ بھی ہے، صدقۃ الفطر بھی ہے، یہ 2023 کے لیے نصاب ہے۔ وہ جو بھی شخص صدقۃ الفطر ادا کرے تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت کی۔ اسی طرح اگلی بھی انشاءاللہ اگر آپ جس موضوع پر آپ ویڈیو چاہتے ہو تو کمنٹ میں وہ لکھیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ویڈیو کے بارے میں انشاءاللہ ضرور باتیں کروں گا۔ تو یہ تھی مختصر وضاحت جو میں نے آپ کے ساتھ صدقۃ الفطر کے حوالے سے کی، ان کی نصاب کے حوالے سے کی کہ کتنے ادا کرنا مسلمان کے لیے، کتنے کی ادائیگی ضروری ہے، کب ضروری ہے اور کس کو ادا کرنا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بتا دی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے چاہتا ہوں